کلا لینبذن، کلا لام پر تشدید ہے، تو کاف کو آپ جب لام کے ساتھ جوائنٹ کریں گے تو اسے ذرا جماؤ کے ساتھ اور سختی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. کلا، بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں کلا کلا، بس اسے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. کلا، اور تھوڑا کھینچنا ہے. کلا، بعض لوگ اسے زیادہ کھینچ دیتے ہیں. کلا، زیادہ نہیں کھینچا جائے گا. یہ لام صرف ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا کیونکہ لام کے بعد الف ہے. تو حروف مدہ و لین کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جب یہ کسی حرف کے بعد آ جاتے ہیں تو اسے ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. کلا لینبذن، لینبذن، نون کو آپ نے نہیں کھینچنا کیونکہ نون پر فقط زبر لگا ہوا ہے اور زبر والا حرف کھینچا نہیں جاتا. زبر، زیر، پیش، یہ تین حرکات ایسی ہیں کسی بھی حرف کے اوپر ہوں تو آپ نے اس حرف کو قطعاً نہیں کھینچنا ہوتا. فی الحطمہ، فی الحطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ. ہا پیش ہو ہے تو اس پیش والی حرکت کو میں نے جیسا کہ آپ کو پیچھے بتایا کہ کھینچیں گے نہیں. حطمہ ایسے کر کے نہیں پڑھا جائے گا اس کو. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. وما مد ہے تو آپ نے اسے 4 الف تک کھینچ لینا ہے. اد، دال پر آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہے. اد را کا، را پہ کھڑا زبر ہے تو آپ اس را کو موٹا کر کے پر کر کے ادا کریں گے. وما ادراک، کاف پر زبر ہے تو اس کاف کو کھینچا نہیں جائے گا. اب پورے حرف کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ وما ادراک ما الحطمہ، ما الحطمہ. پیچھے ہم اس لفظ کو پڑھ چکے ہیں، آگے چلتے ہیں. نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ. نار اللہ، لفظ اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جب اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو آپ نے موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے حرف پر زیر ہو تو پھر ہم نے اس لفظ کو باریک پڑھنا ہوتا ہے. لفظ اللہ کو کبھی بھی آپ کو پر یا باریک پڑھنے کے حوالے سے پریشانی نہیں ہوگی. نار اللہ الموقدہ، یہاں واؤ کے اوپر جزم لگا ہوا ہے تو آپ نے اس واؤ لین کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. بعض لوگ اس واؤ کو جھٹکا لگا کر پڑھتے ہیں موقدہ، یہ بہت بڑی غلطی ہے، فحش غلطی ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، التی تطلع، تا اور تو دونوں قریب المخرج ہیں تو ان کو ادا کرتے وقت آپ نے بہت دھیان سے ان کو پڑھنا ہے تاکہ ہر حرف اپنے مخرج سے مکمل طور پر ادا ہو جائے. التی تطلع علی الافئدہ، افئدہ، حمزہ کو آپ نے بالکل نہیں کھینچنا. یہاں یہ غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ حمزہ کو کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں افئدہ، تو ایسا کرنے سے بہت بڑی غلطی ہو جائے گی جو لحن جلی کی غلطی شمار ہوتی ہے. اگلی آیت کو دیکھ لیں. انہا علیہم مؤصدہ، انہا، اس ہا کو آپ نے موٹا کر کے اور سینے سے ادا کرنا ہے، یہ حلق سے پڑھا جانے والا ہا نہیں ہے. انہا نہیں پڑھیں گے آپ اسے. انہا علیہم، علیہم وہی پیچھے والا ہا ہے تو آپ نے اسے ہا موٹا کر کے پر کر کے ادا کرنا ہے. انہا علیہم مؤصدہ، یہاں آپ نے اسے جھٹکا لگا کر پڑھنا ہے واؤ کو. وجہ کیا ہے کہ واؤ کے اوپر حمزہ لگا ہوا ہے اور حمزہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتا ہے تو وہاں جرکنگ ساؤنڈ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جھٹکے کے ساتھ آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہوتا ہے. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ. سورہ ہمزہ کو آج کے سبق میں ہم نے تجوید کے ساتھ حرف حرف پڑھنا سیکھا ہے. ہم ایک دفعہ ترنم کے ساتھ آپ کے لیے پڑھ دیتے ہیں تاکہ سب سننے والوں کو مکمل طور پر فائدہ ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم.